اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آپ کسی غریب کی مدد کرو تب یہ نہ سوچو کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہو، بلکہ یوں سوچو غریب آپ کی آخرت سنوارنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں خدا کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ جب آپ کسی مجبور اور غریب کی مدد کرنے کا سوچتے ہو تب خدا گنجائش نکال ہی دیتا ہے۔ غریبوں کی مدد کیا کرو کیونکہ غریب ہو جانے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ کاش میں لوٹ جاؤں بچپن کی وادی میں، نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضرورت تھا۔ بہت جلد سیکھ جاتا ہوں زندگی کا سبق، غریب کا بچہ ہوں۔ نہ زیادہ ضد نہیں کرتا، میں غریب کا بچہ تھا اس لیے بھوکا رہ گیا، پیٹ بھر گیا جو کتا امیروں کا تھا۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں کی دعائیں دے گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔ ایک آس ہے ایسی بستی ہوں جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ وقت کے ایک تماشے کی دیر ہے، صاحب میری فقیری بھی کیا تیری بادشاہی بھی کیا۔ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں۔ پڑوسی بھوکا ہے، تیسرا دن ہے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ وہ روٹی چرا کے چور ہو گیا، لوگ ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہو جاتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ 50,000 سیلری لینے والا افسر جب 12,000 مہینہ کمانے والے مزدور سے رشوت مانگتا ہے تو انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اگر لوگوں کی مدد کرنا تمہاری ترجیح ہے تو یاد رکھنا خدا تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ کردار میں سادگی چاہتے ہو تو اپنی سوچ کو اچھا کرو، اور جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو پہلا لفظ باپ کی محبت سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی۔ گناہ نہیں، ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں میں گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ آنکھ کی توبہ حرام چیزیں نہ دیکھنے میں ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کے دروازے پر جنت آئی اور اس نے ٹھکرا دی، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو جنت بنا لیا پر جنت میں گھر بنانا بھول گئے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو
کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے عصیت پوچھنے لگتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہونا، وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ جو شخص کسی چڑیا کو بھی ناحق مار ڈالے گا، خداوند تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرفت ہے تو ظاہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم نفرتوں کی اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ روزگار میں برکت، تنگ دستی سے نجات اور عزت کی فراوانی کے لیے یہ وظیفہ بہت کمال کا ہے۔ روزانہ 11 بار اول و آخر درود شریف اور 121 بار درج ذیل کلمات پڑھیں۔ یا علیم ہو، یا حکیم ہو، یا رؤوف ہو، یا شافی ہو، یا دہاب، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ صبر دل سے ہلا دینے والی مصیبتوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ قرآن پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔